علیکم، میں امداد سمروہ۔ پرویز الہی نے کل عمران خان سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ کیوں گئے؟ عمران خان کو رپورٹ دے دی گئی ہے اور طرح طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے متعلق ٹھیک نہیں ہے، عمران خان صاحب کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آصف زرداری کا بھی پلان ہے۔ آصف زرداری نے عمران خان سے پنجاب ہی نہیں خیبر پختونخوا چھیننے کے لیے کمر کسلی ہوئی ہے، اور پرویز خٹک جو عمران خان صاحب کے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب کے تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے، اور ان کو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہوئی ہے پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کی، انہوں نے ایک بڑا سا انکشاف کر لیا ہے، اور مفاہمت کی بات پر عمران خان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پر آصف زرداری نے جو جواب دیا ہے، ایسی بات کبھی شاید پہلے آصف زرداری نے کسی کے متعلق کہی ہو۔ معاملہ کیونکہ آصف زرداری کا انٹرویو تھا کل آسمہ شیرازی سے، کل رات میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں کچھ چیزیں اس کے متعلق کر لی ہوئی تھی، لیکن وہ زیادہ تر وہ تھیں آرمی چیف کے تقرر کے متعلق، قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق، جو سیاسی اور خاص طور پر عمران خان جو ملک کو ایک نئے مرحلے میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے جس سے عدم استحکام پیدا ہوگا، اس پر جو حصہ تھا آصف زرداری کے انٹرویو کا، اس میں کافی ساری چیزیں آصف زرداری نے جو ہے وہ کھل کر کی ہیں۔ کچھ باتیں انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر بتائیں گے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا اس کے متعلق تو انہوں نے اپنا پلان بتا دیا ہے، اور پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی آصف زرداری صاحب کی باتوں سے بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب وہ جو صفِ تشویش جو تھی عمران خان صاحب کے ہاں، وہ ذرا طویل ہوتی جا رہی ہے۔ آج کیونکہ اجلاس بھی ہے عمران خان صاحب نے بلائے ہوئے پنجاب کا پارلیمانی پارٹی کا، اور اس اجلاس کا مطلب ہے، مقصد ہے، ایجنڈا ہے، وہ ہے اسمبلی توڑنا۔ عمران خان صاحب کو رپورٹ دے دی گئی تھی کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اور خاص طور پر پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم حکومت چھوڑیں، ہم اسمبلی توڑیں، اسی سسٹم کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب بضد ہیں سیاسی خودکشی کرنے پر، ان کو لوگ روک رہے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب سیاسی خودکشی کرنے کا اعلان کریں گے تو بھی عمران خان صاحب کے اس فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو اسلام آباد گئے ہیں، وہاں سے کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے میں ذرا مفاہمت کی بات، کیونکہ آصف زرداری جو ہے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں۔ آسمہ شیرازی نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ جی میں فقیر ہوں مفاہمت کا۔ تو ان سے سوال ہوا تھا کہ کیا عمران خان سے بھی مفاہمت ہو سکتی ہے؟ تو جو جواب تھا آصف زرداری کا، یہ لب و لہجہ آصف زرداری کا نہیں ہے، کبھی کبھی وہ تلخ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا جواب جو تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان کے علاوہ وہ شاید ہر کسی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ پرویز الہی کو تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا ہوا ہے۔ پرویز الہی آصف زرداری صاحب کی باتوں کے مطابق یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس وقت ان کے لیے گھڑے کی مچھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کے لیے جال بچھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ پرویز الہی صاحب خود آصف زرداری صاحب کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ان کی جو باتیں تھیں، جو ان کا پنجاب پلان ہے آصف زرداری کا، یا کے پی کے متعلق ان کا منصوبہ ہے، یا عمران خان صاحب کا اسمبلیاں توڑنے کا جو منصوبہ ہے، اس کے اوپر جو آصف زرداری کا جواب ہے، اب یہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، میں صرف ان کی جو بات ہے اس کی بات کا تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو۔ تو جو عمران خان سے مفاہمت کی بات پر سوال ہوا، تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی بات کرنے کے لیے انسان کو اپنا کردار بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بات کرے اور میں بھونکتا رہوں، تو بات کرنے سے پہلے آپ کو بھی بھونکنا بند کرنا ہوگا۔ یعنی عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں، وہ جو جس طرح سیاسی اسٹیٹمنٹ تو نہیں دیتے، ظاہر ہے وہ اپنے مخالفین کو گالم گلوچ ہی کر رہے ہوتے ہیں، پھر سیاسی مخالفین اپنی جگہ، عدالت وہ تو اپنی جگہ نا، عدالت ہو، اپنا فوج کی کمان ہو، آرمی چیف ہوں، ڈی جی سی ہوں، یا جو بھی ہو، ڈی جی آئی ایس آئی ہو، جو بھی ہو، ان کے متعلق جس طرح کی عمران خان صاحب زبان استعمال کرتے ہیں، تو آصف زرداری صاحب جو تلخ ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف زرداری کی جو ہے نا حساب کتاب جو ہوتا ہے، جو اکاؤنٹ ہے آصف زرداری صاحب کا، جو کھاتہ ہے ان کا، اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت نہیں ہے۔ اور آصف زرداری پر میں فوکس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے انٹرویو دیا۔ دوسرا جو اگلا آنے والا سیٹ اپ ہے، اس کے آرکیٹیکٹ بھی آصف زرداری صاحب ہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے منایا تھا، نواز شریف صاحب کو اتحاد میں پی ڈی ایم میں لیا تھا، اور اس کے بعد
آگے اگر یہ سلسلہ چلتا ہے، اگر 2023 کے انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ایک منصوبہ تو تھا نا 2030 تک کا، اس کے متعلق بھی آصمہ شیرازی نے سوال کیا تھا زرداری صاحب سے. ویسے انہوں نے کہا تھا کہ منصوبہ تھا 2030 کا، عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو لگائیں گے، پھر وہ عمران خان صاحب کو واپس الیکشن جتوائیں گے، پھر یہ 2030 تک سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس پر عمران خان زرداری صاحب نے کہا تھا بیٹا کچھ پلان تھا تو ہم حرکت میں آئے نا، ورنہ ہم کیوں آئے؟ تو کچھ تو بات تھی تو ہم متحرک ہوئے، تو یعنی ایسا کوئی منصوبہ تھا. وہ کہہ رہے تھے بہت کچھ چیزیں پیچھے چل رہی تھیں. تو بہرحال تو اب جو اصل پلان ہے وہ یہ ہے کہ جو آئندہ عام انتخابات ہوں گے 2023 کے، وہ اکتوبر 2023 میں ہوتے ہیں یا اس کے بعد ہوتے ہیں. پہلے تو زرداری صاحب کہہ رہے نہیں ہوں گے. تو ان انتخابات کے بعد جو ہے وہ یہ کہ کولیشن گورنمنٹ دوبارہ بن سکتی ہے، کیونکہ جس طرح کا اس وقت ماحول ہے پاکستان میں، ظاہر ہے اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی میجورٹی نہیں لے سکتی کسی صوبے میں. سندھ میں پیپلز پارٹی میجورٹی جماعت کے طور پر اپنی حکومت بنا سکتی ہے. نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نہ صرف صوبے کے جو دیہی علاقے ہیں بلکہ صوبائی دارالحکومت کراچی میں بھی پہلے سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے، پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آ رہی پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی سندھ میں تو اپنی حکومت بنا لے گی. نواز شریف صاحب پنجاب میں واپس آ جاتے ہیں، اور نواز شریف صاحب اگر یہاں پر تیزی کے ساتھ متحرک ہوتے ہیں اور تو پھر ممکن ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اپنی حکومت بنا پائے. ورنہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی کولیشن گورنمنٹ بنے گی، فیڈرل میں بھی کولیشن گورنمنٹ بنے گی. فیڈرل میں تو امکان کم ہے کہ کسی کو سمپل میجورٹی مل سکے. انتخابات 2023 میں ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب ظاہر ہے تیسرے چوتھے نمبر پر، میرے کاغذوں میں، میرے حساب کتاب میں کوئی تیسرے چوتھے نمبر کی جماعت پی ٹی آئی ہوگی. تو ایسے میں جو صورتحال بننے جائے گی جو انتخابات کے بعد، اس میں مفاہمت کیا عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی، تو وہ تو آصف زرداری صاحب اس کو تو مائنس کر چکے ہوئے. لیکن پرویز الہی صاحب کی اس صورتحال پر نظر ہے. پرویز الہی صاحب ظاہر ہے ایک دن کی سیاست تو کرتے نہیں ہیں. پرویز الہی کم از کم ایک سال کی سیاست تو کرتے ہیں نا، کہ ایک سال کے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کا انتخاب کیا تھا. تو اب آصف زرداری صاحب کی پرویز الہی صاحب کی کمزوری پر نظر ہے کہ پرویز الہی اگلے سیٹ اپ میں اپنے آپ کو ان کریں گے. پرویز الہی چاہیں گے کہ 2023 تک اگر پورا کا پورا سسٹم چلتا ہے تو وہ 2023 تک وزیر اعلیٰ بنے رہیں. تو زرداری صاحب اس پرویز الہی صاحب کی اس کمزوری کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں. پرویز الہی عمران خان کی کمزوری کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو سارا جو کچھ یہ حساب کتاب چل رہا ہے نا، جو کچھ یہ بنا ہوا ہے گھوٹالہ، گڑبڑ گھوٹالہ، اس گڑبڑ گھوٹالے میں نقصان میں، خسارے میں جا رہے ہیں عمران خان صاحب. اعلان بھی کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب پیچھے ہٹنے کے لیے بھی عمران خان صاحب کو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی فیس سیونگ چاہیے. تو وہ پرویز الہی صاحب تو بہرحال اپنے لیے انہوں نے فیس سیونگ بنا لی ہے. پرویز الہی صاحب نے وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان کیا ہوتا ہے، عمران خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر، لہو ہمارا. لہو تو خیر نہیں دیں گے. پنجاب اسمبلی توڑنے کے جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ جی آدھے منٹ میں اسمبلی توڑ دیں گے، اس سے پرویز الہی صاحب کو فیس سیونگ مل گئی ہے. اس کے لیے وہ انہوں نے ایک پراپر بندوبست کرنا شروع کیا ہوا ہے. وہ ایک جملہ کہیں گے اور وہ جملہ ان کے لیے، ان کے اپنے رانجھے کو راضی کرنے کے لیے کافی ہوگا. شرط صرف یہ ہے کہ آصف زرداری کے ہاں سے ہاں ہو جائے. میں بار بار آصف زرداری کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا بار بار نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے پنجاب کا معاملہ آصف زرداری صاحب کے اوپر چھوڑ دیا کہ جی آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں. آپ نے پرویز الہی کو کنٹینیو کروانا ہے، ان کو کنٹینیو کروائیں. آپ نے سی ایم اپنی پارٹی سے آپ کو لگتا ہے کوئی آئے ان کو لیں. ہماری پارٹی میں سے جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے ہم اس کو سی ایم بنا لیں گے. ابھی تک پوزیشن یہ ہے. کل کو ہو سکتا ہے جب پرویز الہی کی حکومت گر جائے تو پھر مسلم لیگ نون ماضی کی طرح جیسے گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کو دینا تھا انہوں نے نہیں دیا تھا، تو ماضی کی طرح جب ان کو نظر آئے کہ جب یہ حکومت گر گئی ہے، آصف زرداری نے پرویز الہی کو گھر بھیج دیا، تو پھر کل کو وہ اپنا سی ایم لے آئیں اور حق بجانب ہوں گے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کی میجورٹی ہے بھائی، ان کے پاس زیادہ ووٹ ہے. پیپلز پارٹی کی تو ٹوٹل 6-7 سیٹیں ہیں. تو بہرحال تو اب پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اس سارے معاملے کے ساتھ. تو پرویز الہی صاحب کل آصف زرداری کے پلان پر میں بعد میں آتا ہوں. کل پرویز الہی صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد بغیر کسی شیڈیول کے پرویز الہی صاحب چلے گئے اسلام آباد. اب جو خبریں اسلام آباد سے آئی ہیں، جو عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے گئے ہیں جو پرویز الہی صاحب کے لیے گارنٹی جن کو کہا ہے انہوں نے کہ جی پرویز الہی صاحب نے، کیونکہ جو میری اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے پی ڈی ایم اور یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کو میسیجز کروائے ہیں کہ جی آپ ذرا میرے ساتھ بات کر لیں
اسمبلی مطلب آپ اگر مجھے وزیر اعلیٰ مانتے ہیں تو میں نہیں توڑوں گا اسمبلی، تو آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے یہ بات ہم اس کو اس پر سوچا جا سکتا ہے، مگر کیا گارنٹی ہے کہ ہم آپ کی سپورٹ کا اعلان کر دیں، ادھر عمران خان صاحب بھی آپ کی سپورٹ کا اعلان کر دیں، پھر آپ ادھر چلے جائیں عمران خان صاحب کی طرف۔ تو پرویز الہی صاحب اسلام آباد میں اپنے کچھ پرانے سہولت کاروں، اپنے کچھ پرانے سہاروں کی طرف گئے وہاں کہ جی دیکھیں مطلب ہم بھی تم بھی تھے آشنا، مطلب ٹھیک ہے آپ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب آپ اس طرح متحرک نہیں رہے، اب آپ معاملات کو اس طرح نہیں دیکھ رہے، لیکن اگر ایک سسٹم چل رہا ہے، سسٹم کو میں چاہتا ہوں چلتا رہے، آپ کے بھی فائدے میں ہے، ملک کے بھی فائدے میں ہے، تو مہربانی کریں مجھے ذرا میرے معاملات ادھر ٹھیک کروائیں۔ تو یہ پتہ عمران خان صاحب کو بھی چل گیا ہو کہ پرویز الہی صاحب ادھر آنکھ میں ٹکا ان کا تو ہوا تھا، اب وہ لائنیں بھی سیدھی ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو پرویز الہی صاحب اس طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر بات کرنے کی کوشش کریں۔ عمران خان صاحب کو رپورٹ مل گئی ہوئی ہے۔ فیس سیونگ کیا لیں گے پرویز الہی صاحب، جو میرے تک اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں جی ایک طرف تو ہے پاکستان، ایک طرف ہے عمران خان، اب ہم ٹھہرے چودھری خاندان، گجرات کے چودھری، ہم نے تو ہمیشہ پاکستان سب سے پہلے، ہم نے تو مشرف کو 10 بار باوردی منتخب کروانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا، اعلان اس لیے کیا تھا کہ پاکستان، وہ سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتے تھے۔ ہم نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا کہ عمران خان ہمیں لگتا تھا کہ پاکستان کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ تو اب اگر عمران خان صاحب کی اسمبلی توڑنے کے فیصلے کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو ہم عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو پاکستان کی چوائس کریں گے، تو ہم نے پاکستان کی چوائس کر لی۔ تو پرویز الہی صاحب فیس سیونگ کے لیے کہیں گے دیکھیں جی پاکستان میں عدم استحکام کی صورتحال بن رہی تھی، عمران خان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، بہت اچھے انسان عمران خان صاحب، مستقبل میں بھی ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کو جس فیصلے کی ضرورت تھی وہ میں نے کر لیا ہے، میں نے پاکستان کو بحران سے بچا لیا ہے، سیاسی عدم استحکام سے بچا لیا ہے، جس کے بعد معاشی عدم استحکام ہوتا پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے، تو لہٰذا میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے، پاکستان کو معاشی اور سیاسی عدم استحکام سے بچانے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جی میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا، عمران خان صاحب سپورٹ واپس لیتے ہیں تو بسم اللہ لے لیں۔ تو یہ پرویز الہی صاحب کا منصوبہ وہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے۔ اگر ادھر سے زرداری صاحب کی طرف سے اشارہ آ جاتا ہے تو آصف زرداری پھر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ادھر سے ادھر کے ادھر ہو جائیں گے، الیکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پرویز الہی صاحب بیٹھے رہیں گے، عمران خان صاحب سپورٹ واپس لے لیں گے، یہ والے سپورٹ دے دیں گے۔ تو اس طرف اگر کابینہ میں شامل ہونے کی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لوگ کابینہ میں شامل ہوں گے تو کابینہ میں رد و بدل ہو جائے گا، ورنہ نہیں تو 10 اپنا ووٹوں سے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، ان کے باقی 9 کے 9 جو ہے وزیر بنا لیں گے، کسی کو مشیر بنا لیں گے، دندناتے پھریں گے، کچھ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ تو ہے پرویز الہی صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آصف زرداری صاحب نے جو اپنے انٹرویو میں 2 باتیں کی ہیں، ایک تو کہ تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتا ہے، اعتماد کے ووٹ کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، اور تحریک عدم اعتماد پنجاب میں ہی نہیں خیبر پختونخوا میں بھی آئے گی۔ تو ان سے آسما نے پوچھا تھا، آسما شیرازی نے، کہ جی وہ خیبر پختونخوا میں کیسے، وہاں پر تو آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، وہاں پر تو پی ٹی آئی بہت اچھے نمبروں کے ساتھ ہے، 2/3 کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہاں پر کافی سارے ہمارے دوست جو نادان ہمارے چھوڑ کر ہمیں چلے گئے تھے، نادان نہیں بھٹکے ہوئے، وہ واپس آنے کو تیار بیٹھے ہوئے، اور کوئی ایسا سلسلہ ہوگا کہ اسمبلی بھی نہیں ٹوٹے گی، استعفوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور عمران خان صاحب کی حکومت بھی نہیں رہے گی وہاں پر۔ تو یہ تو پنجاب کے پی کے لیے، پنجاب میں تو خیر صورتحال کو اتنی بری نہیں ہے۔ پنجاب کا جب پوچھا گیا ان سے کہ جی کیا پرویز الہی سے آپ کی ناراضگی ختم ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ناراضگی تو میری تھی نہیں، دوری تھی۔ تو انہوں نے کہا تو کیا پرویز الہی جو ہے وہ آپ کی چوائس ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نا پرویز الہی سے دوری ہے ابھی، تو دوری تو کم ہو سکتی ہے۔ تو پرویز الہی کے اوپر آصف زرداری آخری آپشن کے طور پر نہ صرف کام کر رہے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے، اور جو انہوں نے چیلنج دیا ہوا عمران خان صاحب کو کہ یہ آپ کی سیاست ہم نے ختم کر دینی ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے الگ بات ہے، تو اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے آصف زرداری صاحب پرویز الہی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور دور کی کوڑی جو ہے جو پرویز الہی صاحب سوچ رہے ہیں، جو میں نے آغاز میں کہا درمیان میں، کہ اگلا جو سیٹ اپ ہوگا وہ ہوگا بھانت کا کنبہ ہوگا، بھانمتی کا کنبہ ہوگا، اس میں کسی کے پاس سمپل میجورٹی شاید ہو، تو پرویز الہی صاحب اسی کے ساتھ کھیلنا چاہیں گے کہ کل کو میرے پاس، میں 2023 تک وزیر اعلیٰ رہوں، پنجاب میں اپنی 10 سیٹوں کو 15-20 سیٹوں تک اگر میں لے کر جانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور قومی اسمبلی کی میرے پاس کچھ 6-7 سیٹیں ہوں، 8 سیٹیں ہوں، تو پھر اگلے سیٹ اپ میں
جو کہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، گٹھ بندھن سرکار ہوگی، ملی جلی سرکار ہوگی، اتحادی حکومت ہوگی، تو اس سیٹ اپ میں پھر پنجاب میں دوبارہ امپورٹنٹ پوزیشن پہ آ سکتا ہوں۔ ابھی میں خود ہوں، اپنے بیٹے کو کوئی اچھی منسٹری دلوا سکتا ہوں، بیٹے کو مرکز میں یا صوبہ اسمبلی میں خود کو ایڈجسٹ کروا سکتا ہوں اور اچھی پوزیشن میں ایڈجسٹ کروا سکتا ہوں اور فیصلہ کن پوزیشن میں آ سکتا ہوں، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ میں تو ظاہر ہے چھوٹے اتحادی کی سب سے زیادہ موج ہوتی ہے۔ تو پرویز الہی صاحب اس طرح سوچ رہے ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر سادہ اکثریت کے ساتھ آتے ہیں یا عقل کو حکومت بنانے، کسی بھی طرح حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتے ہیں، چاہے ان کو پھر کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑتی ہے، تو ان کو قریب نہیں بھٹکنے دیں گے پرویز الہی صاحب کو، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ جٹ کی ہے، جس طرح ان کے ساتھ جو معاملات کیے، میں نے آپ کو گزارش کی تھی نا 2-4 روز پہلے کہ انہوں نے تو جو سی ایم سیکریٹریٹ کا آدھا دفتر ہے وہ انہوں نے منتقل کر دیا ہوا اپنے مسلم لیگ ہاؤس، اور کامل علی آغا وہاں وہ چلا رہے ہیں، اور وہاں پر پی ٹی آئی والوں کی سمجھے کہ ان کے لیے نو گو ایریا ہے، نو انٹری ہے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کو اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب بے شک مجھے کچھ بھی وعدہ میرے ساتھ کریں تو وعدہ پورا نہیں کریں گے، آگے چل کر کوئی اتحاد میں لیں نہ لیں، کوئی پوزیشن امپورٹنٹ نہیں دے سکتے عمران خان صاحب، تو لہٰذا جہاں سے مستقبل کا فائدہ ہوگا پرویز الہی صاحب وہاں سے مستقبل کا فائدہ لیں گے۔ اور ابھی تک جو حساب کتاب ہے جو پرویز الہی صاحب کو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگلا اتحاد حکمران اتحاد جو بن سکتا ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بن سکتا ہے، اور اس میں پرویز الہی صاحب کی اچھی خاصی جگہ بن سکتی ہے۔ تو پھر کیوں پرویز الہی صاحب عمران خان کے کہنے پر اسمبلی توڑیں گے؟ اس لیے عمران خان سے ملاقات کر کے وہ چلے گئے ہوئے اسلام آباد چلے گئے۔ آج عمران خان صاحب پارلیمانی پارٹی کا صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کر رہے ہیں پنجاب کا، اور اس اجلاس میں عمران خان صاحب موڈ دیکھیں گے ایم پی ایز کا جو پہلے ہی مخالفت کر چکے ہیں کہ جی ہمیں اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، انتہائی زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے عمران خان کے لیے، حکومت کے لیے نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔